حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا باتیں کر رہے ہو، کیا گفتگو چل رہی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھو تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذکر الدخان، ایک دھوئیں کا ذکر فرمایا۔ قرب قیامت ایک ایسا دھواں اٹھے گا کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ اس دھوئیں کو جب دیکھو گے تو اس کے بعد دیکھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے اور قریب ہے۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدجال، کہ جب دجال ظاہر ہوگا اس کے بعد بس انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ونزول عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تب آپ تیار رہنا کہ بالکل قیامت آنے والی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ویاجوج وماجوج، کہ جب یاجوج اور ماجوج جب یہ ظاہر ہوں گے پھر انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ آگے فرمایا وثلاثۃ خسوف، وثلاثۃ خسوف، فرمایا کہ 3 تباہیاں جب تم دیکھو گے تو پھر آپ دیکھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ خسف فی المشرق، مشرق کی جانب تباہی پھیلے گی، وخسف فی المغرب، مغرب کی جانب تباہی پھیلے گی، وخسف بجزیرۃ العرب، عرب کے جزیروں کے اندر تباہی پھیلے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہ نشانیاں دیکھو گے تو پھر انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وآخر ذالک نار من الیمن، وآخر ذالک نار من الیمن، یمن کی جانب سے ایک ایسی آگ اٹھے گی جو لوگوں کو دھکیلتے 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 سیدھے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، سب کو وہاں جمع کرے گی۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ دیکھیں کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے اور ہم اسی طرح غافل ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیاں ایک تسبیح کی مانند ہے۔ قیامت کی نشانیاں ایک تسبیح کی مانند ہے۔ جس طرح یہ تسبیح ٹوٹ جائے اور ایک دانہ گر جائے تو اس کے بعد باقی سارے دانے خود بخود گر جاتے ہیں اور فوراً ہی گر جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو قیامت کی ایک نشانی پوری ہوئی تو اس کے بعد جس طرح یہ تسبیح کے دانے یکے بعد دیگر فوراً گرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ جب ایک نشانی پوری ہوئی تو سمجھ جاؤ جس طرح یہ تسبیح کے دانے ٹوٹ کر گرتے ہیں اسی طرح قیامت کی نشانیاں بھی ٹوٹ کر گریں گے، فوراً قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو تقریباً ہم اور آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ تقریباً نشانیاں پوری ہوئی ہیں، چند نشانیاں ایسی ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی پوری ہونے والی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ سرکاری مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر استعمال کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ سرکاری مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر استعمال کریں گے اور اس انداز سے استعمال کریں گے کہ وہ مال ان کا اپنا ذاتی مال ہے۔ فرمایا جب تم دیکھو گے کہ لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھ کر استعمال کریں پھر انتظار کرنا قیامت قریب ہے، پھر انتظار کرنا قیامت آنے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ امانت کا جو مال ہوتا ہے لوگ اس کو غنیمت سمجھیں گے۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ غنیمت سمجھے گا کہ بس مجھے تو مال مل گیا، اب میں اسے ختم کر لوں گا، میں استعمال کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ امانت کا مال کو غنیمت سمجھ کر استعمال کرنے لگ جائیں تو پھر انتظار کرنا قیامت آنے والی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج دیکھیں پورے علاقے میں کوئی ایک امانت دار شخص نظر نہیں آتا، سارے فراڈی نظر آتے ہیں۔ فرمایا جب لوگ امانت کا مال اس کو غنیمت سمجھ کر استعمال کرنے لگ جائے تو پھر انتظار کرنا قیامت آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، فرمایا کہ نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنی ہے، نہ اللہ کے حبیب کے ساتھ خیانت کرنی ہے، وتخونوا اماناتکم، نہ آپس میں آپ نے خیانت کرنی ہے۔
اور آج ہم اور آپ دیکھیں ہر چیز میں ہم خیانت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور قیامت کی بڑی نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی کہ زکوٰۃ کا جو مال ہوگا، لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کو نقصان سمجھیں گے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہوئے لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کے مال کو نقصان سمجھنے لگ گئے تو پھر انتظار کرنا قیامت آنے والی ہے۔ میرے بھائی دوستو کتنی بڑی بات ہے، آدھی سے زیادہ عوام تو زکوٰۃ دیتی نہیں، جو دیتی ہے زکوٰۃ عوام وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے مشکل سے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ مجھے نقصان ہوا تو پھر انتظار کرنا قیامت آنے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ لوگ دین کا جو علم ہے اس کو دنیا کے لیے حاصل کریں گے، دنیا کے لیے لوگ عالم بنیں گے کہ لوگ ہماری جوتی سیدھی کریں گے، لوگ ہمارے آگے پیچھے پھریں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے، لوگ ہمیں ہدیے دیں گے۔ اس نیت سے دین کا علم حاصل کیا جائے گا۔ قرب قیامت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کے لیے آخرت کا علم حاصل کرنے لگ جائیں، دین کا علم حاصل کرنے لگ جائیں، پھر انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو دوستو۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی نیت کے اندر ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ پڑھ ہی اس لیے رہا ہے، یہ بن ہی اس لیے رہا ہے کہ لوگ ہمیں مولوی کہیں، لوگ مفتی کہیں اور لوگ ہماری عزت کریں، اس نیت سے لوگ مولوی بنتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم دیکھو لوگ دین کے علم کو دنیا کے لیے حاصل کرنے لگ جائیں پھر انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ایک اور بڑی نشانی نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ مرد اپنی بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ آدمی، مرد، شوہر اپنی بیوی کی بات مان کر ماں کی نافرمانی کرے، بیوی کی بات مان کر ماں پر ظلم کرے، بیوی کی بات مان کر ماں پر غصہ کرنے لگ جائے تو پھر انتظار کرنا قیامت آنے والی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے، بہویں گھر آتی ہیں اس کے بعد وہ اتنا گھر خراب کرتی ہیں کہ ماں کو بیٹے سے دور کرتی ہیں، ماں کو بیٹے کو باپ سے دور کرتی ہیں۔ کتنی خرابیاں گھروں کے اندر ہوتی ہیں میرے بھائیو دوستو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی کی بات سن کر بیٹا جب اپنی ماں کا خلاف ہو جائے تو سمجھ جاؤ قیامت آنے والی ہے۔ ایک اور بڑی نشانی نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ دوستوں کو قریب کریں گے اولاد، دوستوں کو قریب کریں گے اور باپ کو دور کریں گے۔ جب دوست آئے تو ہنس مکھ اور خوشی گپے شپے سب کچھ چلیں گے، جب باپ آئے تو اس کا منہ لٹکا ہوا ہوگا، دوستوں کے سامنے اپنے باپ کو دیکھ کے اسے شرم آئے گی۔ فرمایا کہ جب دوستوں کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرنے لگ جائے لوگ تو پھر فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، پھر انتظار کرے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ لوگ کتنی خوشی خوشی گپ شپ کرتے ہیں، جب باپ سامنے آ جائے تو منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قیامت کی نشانی ہے، احتیاط کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ادب کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے۔ اور قیامت کی ایک اور بڑی نشانی، مساجد کے اندر شور شرابہ عام ہوگا، باہر کی سیاسی باتیں بھی مساجد کے اندر ہوں گی، باہر کی کوئی گفتگو بھی مساجد کے اندر کی جائے گی۔ جب کال آ جائے مسجد کے اندر ہی اونچی آواز سے موبائل میں بات کیا جائے کسی سے اور کسی کا کوئی خیال نہیں کیا جائے، نہ مسجد کا ادب کا خیال کیا جائے۔ فرمایا جب لوگ مساجد کے اندر شور شرابہ کرنے لگ جائیں تو پھر انتظار کرو قیامت آنے والی ہے۔ قرب قیامت قوم کے سردار فاسق اور ذلیل ہوں گے۔ قرب قیامت قوم کے سردار فاسق اور ذلیل ہوں گے۔ آج اس بات کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے قوم کے سردار فاسق اور ذلیل ہیں یا متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ خود اندازہ کر لیجئے گا۔ قرب قیامت قوم کے سردار فاسق اور ذلیل ہوں گے، یہ کوئی میں اپنی بات نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ قوم کے سردار فاسق اور ذلیل ہوں گے۔ دیکھ لیجئے گا، اس بات پر غور کیجئے گا، اور انسان کا اکرام کیا جائے گا، ادب کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کا اکرام کیا جائے گا، اس کا ادب کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ بندہ خطرناک ہے، شرارتی انسان ہے، فساد پھیلانے والا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا ادب کرنے لگ جائیں۔ فرمایا جب تم دیکھو لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا ادب کرنے لگ جائیں تو پھر تیار رہنا، قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا وقت آیا ہے، سیدھی پٹری پہ چڑھنے کا وقت آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گانا بجانا عام ہوگا، قرب قیامت گانا بجانا عام ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے عوامی گاڑیوں میں آپ سفر کریں، لوکل بسوں میں آپ سفر کریں، تب بھی گانے لگیں گے، موبائل نکالو کھولو ادھر بھی گانوں کی آوازیں آئیں گی، باہر چلو گانوں کی آوازیں آئیں گی، رکشوں سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، پتہ نہیں ہر جگہ سے گانوں کی آوازیں آنے لگ گئی ہیں۔ فرمایا جب گانا بجانا عام ہوگا تو پھر تیار رہنا، قیامت آنے والی ہے۔ اور شراب خوب پیا جائے گا۔ آج بعض ایسی شادیاں ہوتی ہیں جب تک وہاں شراب نہ چلے تو لوگ اس شادی کو شادی ہی نہیں سمجھتے ہیں، شادی کو شراب کے ساتھ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ موجودہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں ان لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، ان کی کمیاں ظاہر کریں گے، فلانی پیر صاحب ایسا تھا، فلانی اللہ والا ایسا تھا، فلانی بزرگ میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خامی تھی، اس کے اندر یہ غلطی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موجودہ لوگ جب پہلے گزرے جو گزر چکے ہیں ان پہ انگلی اٹھانے لگ جائیں پھر تیار رہنا، قیامت آنے والی ہے۔ اور آج کل اس چیز کا ٹھیکہ مرزا انجینئر صاحب نے لیا ہوا ہے کہ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ اس سے بچ نہیں کیا ہے، ہر بندے پہ اس نے انگلی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو قیامت کی یہ نشانی وہ بندہ پوری کر رہا ہے۔ اور قیامت کی ایک اور بڑی نشانی، بارشیں بہت کثرت سے ہوں گی لیکن فصلوں کے اندر کمی آئے گی، فصلیں کم اگیں گی، ورنہ بارشوں کی وجہ سے تو فصلیں زیادہ آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن فصلیں کم اگیں گی۔ تو میرے بھائیو دوستو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، جو زمیندار حضرات ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ فصلوں کے اندر کمی ہو رہی ہے یا فصلیں بڑھتی جا رہی ہیں، اسے دیکھنا چاہیے۔ قرب قیامت قرآن اور دین بیان کرنے والے کثرت سے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ سننے والوں کے اندر عمل، نہ بولنے والوں کے اندر عمل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور دین سنانے والے کثرت سے ہوں گے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو دیکھ لیجئے گا آج واقعی اسی طرح ہے، قرآن اور حدیث سنانے والے بہت زیادہ ہیں، عمل کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ اس چیز کی بھی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ زہد اور تقوی کو لوگ رسم اور روایت سمجھ کر آگے نقل کریں گے، عمل نہیں کیا جائے گا۔ زہد کی باتیں، تقوی کی باتیں لوگ بیان کریں گے، عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ عملی زندگی میں زہد اور تقوی نہیں ہے، صرف بولا جاتا ہے، فرمایا پھر تیار رہنا، قیامت آنے والی ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد لوگ ریشمی لباس اور عورتوں کی طرح کپڑے پہننا شروع کریں گے۔ دیکھ لیجئے گا آج کل معاشرے کے اندر کیا صورتحال ہے، پتہ نہیں چلتا مرد ہے یا عورت ہے۔ اس چیز پر بھی دھیان دی جائے۔ فرمایا کہ مال اور تجارت میں کثرت ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے زمانے میں گھر میں کمانے والا ایک فرد ہوتا تھا، کمانے والا ایک فرد ہوتا تھا، کھانے والے 10 ہوتے تھے۔ آج کے دور میں کمانے والے 10 ہوتے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی، مہینے کے آخر میں سب کا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کمانے والے مال اور تجارت کثرت سے ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ دیکھ لیجئے گا کہ یہ نشانی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اور قرب قیامت بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی، بہت کثرت سے بے حیائی بڑھ جائے گی، اور لوگ اس کو عیب بھی نہیں سمجھیں گے اس بے حیائی کو۔ آج کل موبائلوں کے ذریعے جتنی بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، جتنی فحش کاری پھیلائی جاتی ہے، سمجھ جاؤ یہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ اور قرب قیامت بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی،
اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جائے گی، نہ چھوٹے بڑوں کا ادب کریں گے، نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، آپس کا ادب احترام سب ختم ہو جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، بڑوں کے اوپر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا ادب نہ کرے، تو پھر دیکھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور قرب قیامت لوگوں کی اولاد زنا کی پیداوار ہوگی، بیویاں اپنے شوہروں سے خیانت کریں گی، اس طرح کی بھی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اور قرب قیامت خونی رشتوں کے اندر محبت ختم ہوگی، بھائی بھائی میں نفرت، بہن بھائیوں میں نفرت، بھائی بہن کے گھر نہیں جاتا، بہن بھائی کے گھر نہیں جاتی، آپس میں بہت زیادہ نفرتیں پھیل جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس میں خونی رشتوں کے اندر نفرت پھیل جائے تو پھر دیکھ لینا تیار رہنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ قرب قیامت اللہ کا قرآن پڑھنا اور سمجھنا، اس کو آر سمجھا جائے گا، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ لوگ علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجنا یا ان کو علم سکھانا اس کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرب قیامت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قرب قیامت قرآن کا پڑھنا اور سیکھنا اسے آر سمجھا جائے گا۔ دیکھ لیجئے گا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ قرب قیامت قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا اس کو آر سمجھا جائے گا، اور یہاں تک کہ دین اسلام غریب ہو جائے گا، دین اسلام غریب ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا اس کو لوگ آر سمجھیں گے، اور یہاں تک کہ اسلام غریب ہو جائے گا۔ آج وہ نوبت آ چکی ہے کہ دین سے واقفیت نہیں ہے، جب علماء سے تعلق نہیں ہوگا، دین سے واقفیت نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے اسلام غریب ہے۔ اور قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علم والے بڑی بڑی علم والی جو ہستیاں ہیں ان کو اٹھایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اس انداز سے اٹھایا جائے گا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے گا یہ چند مہینوں کے اندر کتنے علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے، یہ سمجھ جاؤ کہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرب قیامت بددیانت لوگوں کو، خیانت کرنے والے لوگوں کو امین اور امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار لوگ ہوں گے ان پر تہمت لگائی جائے گی، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ جو اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر تہمت لگائی جاتی ہے، اور جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں ان کو امانت دار اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر سامنے لایا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو دیانتدار لوگوں کو امین اور امانت دار سمجھ کر سامنے لایا جائے گا، اور امانت دار لوگوں کو اور سچے لوگوں کو ان پر تہمت لگائی جائے گی، فرمایا کہ پھر تیار رہنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ قرب قیامت جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ آج کسی سے نہ بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی گیڑی دوں، کوئی فراڈ کروں، کوئی جھوٹ ہی بولوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ آج وہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی وہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا دکاندار ہو، کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے فراڈ کر کے اپنا 2 نمبر مال میں آگے بیچ دوں۔ چھوٹا سا دکاندار بھی فراڈ کرتا ہے، جس کو جدھر فراڈ کا موقع ملتا ہے وہ جھوٹ بول ہی لیتا ہے وہاں پہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں قیامت کے قریب ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے فرمایا حلال مال ختم ہو جائے گا، اس کے بعد فرمایا ایسا علم جو لوگوں کو نفع دیا، جس سے لوگوں کو نفع دیا جائے وہ علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور تیسرا کہ اللہ کے لیے کسی سے دوستی کی جائے یہ بھی اٹھ جائے گی، کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی نہیں ہوگی، جس سے جو دوستی لگایا ہوا ہے وہ کسی مطلب کسی اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے دوستی لگائی جائے گی، اللہ کے لیے کسی سے دوستی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے دوستی نہیں ہے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے دوستی ہے، تو پھر تیار رہنا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور قرب قیامت زمانہ تیز رفتار سے چلے گا، زمانہ تیز رفتار سے چلے گا۔ دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں، سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں، ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، دن گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں۔
کتنی جلدی یہ کتنا جلدی یہ وقت چل رہا ہے میرے بھائیو دوستو۔ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ وقت کے اندر سے برکت اٹھ گئی ہے، وقت کے اندر سے برکت اٹھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے وقت تیز رفتاری سے چل رہا ہے۔ سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں، ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، اور دن گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ اور قرب قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے ظاہر ہوں گے۔ اب فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان فرق نہ کر سکے کہ یہ حق راستہ کون سا ہے اور باطل راستہ کون سا ہے، کہ ان دونوں میں فرق میں کیسے کروں، ادھر بھی یہ لوگ بھی اچھے لگ رہے ہیں، وہ لوگ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ اب جو غلط لوگ ہوں گے وہ ظاہراً دیندار لوگوں کی صورت میں آئیں گے اور وہ فتنے پھیلائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو اپنی پٹری پہ چڑھ ہی رہے ہیں، لیکن فتنے قرب قیامت بہت زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ سے انسان یہ فیصلہ نہ کر سکے گا کہ حق راستہ کون سا ہے اور باطل راستہ کون سا ہے۔ اور قرب قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قتل زیادہ کیا جائے گا لوگوں کو۔ جو قتل کرتا ہے اسے پتہ نہیں کہ میں کس لیے اسے قتل کر رہا ہوں، جو قتل مقتول ہوتا ہے اسے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں کس وجہ سے میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ حرج بڑھ جائے گا، کہ قاتل کو پتہ نہیں کہ کیوں اسے قتل کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں کیوں وہ قتل ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جب دیکھو کہ بلا وجہ لوگوں کو قتل کیا جائے گا تو پھر دیکھ لینا، تیار رہنا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔